السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، ماؤں بہنوں، آج میں نے آپ کو صدقہ فطر کے مسائل بیان کرنے ہیں اور حدیث پاک کی روشنی سے بیان کرنا ہے کہ صدقہ فطر جو ہے وہ کن کے اوپر ہے اور کتنا ادا کیا جائے گا اور کس کو دیا جائے گا، تو آج یہی مسائل آپ سے بیان کرنے ہیں۔ تو بیان کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست کی جائے گی کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے گا تاکہ آپ تک ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم پہنچتی رہے۔ تو اب جاتے ہیں اپنے مسئلے کی طرف کہ صدقہ فطر کے مسائل کیا ہیں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، فرمایا کہ قرر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر جو ہے وہ مقرر فرمایا، صاعا من تمر او صاعا من شعیر، ایک سا کھجوریں یا اس کی قدر جو ہے جو دیے جائیں۔ صدقہ فطر جو ہے علی العبد، غلام کے اوپر، اور والحر، اور آزاد کے اوپر، والذکر، اور آدمی مذکر کے اوپر، والانثی، اور عورت کے اوپر، والصغیر، اور چھوٹے کے اوپر، والکبیر، اور بڑے کے اوپر، من المسلمین، مسلمانوں میں سے، وامر بہا، اور حکم کیا ساتھ ایک صدقہ فطر دینے کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا، ان تؤدى، یہ جو ادا کیا جائے، قبل خروج الناس الى الصلاة، پہلے لوگوں کے جانے جو ہے عید الفطر نماز کی پہلے جانے سے پہلے یہ جو ہے صدقہ فطر ادا کر دیا جائے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو ضروری قرار دیا ہے، اور فی کس ایک ساع کھجوریں یا اس کے قدر جو دیے جائیں، اور غلام اور آزاد، مذکر مؤنث، ہر چھوٹے بڑے مسلمان کی طرف سے، اور نماز عید کے لیے لوگوں کے جانے سے پہلے اس صدقہ فطر کو ادا کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا۔ اور پھر فرمایا، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرض کیا، مقرر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر، صدقہ فطر، طہرۃ للصیام من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، صدقہ فطر جو ہے یہ ہر مسلمان پر واجب ہے، وہ بقدر نصاب کا مالک ہو، نصاب کا مالک ہو۔ یہ روزے کے اندر جو لغویات ہو جاتی ہیں، جو یہ گالی گلوچ ہو جاتی ہیں، تو ایسے گناہ ہو جاتے ہیں، تو یہ صدقہ فطر دینے سے یہ زائل ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اور روایت کے اس کو ابو داؤد نے، اب مسئلہ سنیں کہ جس شخص کے پاس اپنی استعمال اور ضروریات سے زائد اتنی چیزیں ہوں کہ اگر ان کی قیمت لگائی جائے تو 52.5 تولے چاندی کی مقدار ہو جائے، تو یہ شخص صاحب نصاب کہلائے گا اور اس کے ذمہ صدقہ فطر واجب ہوگا۔ اور ہر شخص جو صاحب نصاب ہو اس کو اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، اور اگر نابالغوں کا اپنا مال ہو تو ان میں سے ادا کیا جائے۔ اور جن لوگوں نے سفر یا بیماری کی وجہ سے یا ویسے ہی غفلت کوتاہی کی وجہ سے روزے نہیں رکھے، صدقہ فطر ان پر بھی واجب ہے، جبکہ وہ کھاتے پیتے صاحب نصاب ہوں۔ جو بچہ عید کی رات صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے پیدا ہوا اس کا صدقہ فطر دینا لازم ہے، اور اگر صبح صادق کے بعد پیدا ہوا ہے تو لازم نہیں ہے۔ جو شخص عید کی رات صبح صادق سے پہلے مر گیا اس کا صدقہ فطر نہیں ہے، اور اگر صبح صادق کے بعد مرا ہے تو اس کا صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ عید کے دن عید کی نماز کو جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دینا بہتر ہے، لیکن اگر پہلے نہیں کیا تو بعد میں بھی ادا کرنا جائز ہے۔
اور جب تک ادا نہیں کرے گا اس کے ذمہ واجب الادا رہے گا۔ صدقہ فطر ہر شخص کی طرف سے 2.25 سیر گندم یا اس کی قیمت ہے، اور اتنی قیمت کی چیز بھی دے سکتا ہے، یعنی 2.25 سیر گندم آج کے حساب سے یہ تقریباً 110 روپے ایک آدمی کا جو ہے صدقہ فطر بنتا ہے۔ ایک آدمی کا صدقہ فطر ایک سے زیادہ فقیروں محتاجوں کو بھی دینا جائز ہے، اور کئی آدمیوں کا صدقہ ایک فقیر محتاج کو بھی دینا درست ہے۔ جو لوگ صاحب نصاب نہیں ان کو صدقہ فطر دینا درست ہے۔ اپنے حقیقی بہن، بھائی، چچا، پھوپھی کو صدقہ فطر دینا جائز ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کو صدقہ فطر نہیں دے سکتے۔ اسی طرح ماں باپ اولاد کو اور اولاد ماں باپ کو، دادا دادی کو صدقہ فطر نہیں دے سکتی۔ صدقہ فطر کا کسی محتاج فقیر کو مالک بنانا ضروری ہے، اس لیے صدقہ فطر کی رقم مسجد میں لگانا یا کسی اچھائی کے کام میں لگانا درست نہیں ہے۔ تو یہ جو میں نے آپ سے بیان کیا ہے یہ صدقہ فطر کے مسائل ہیں، اور اگر آپ کو یہ مسائل اچھے لگے ہیں تو اسے آگے بھی شیئر کیجئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔